ہے باد بابا کے جو گزری وہ مصیبت سن لو یا علی فاطمہ زہرا کی وصیت سن لو آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی پس لیا توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتے نہیں ایسا کن فضل ہے مارا تازیانہ یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی ہے کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا
یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہیں، میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیفہ ہو گئی، پھر بھی ضعیفہ ہو گئی، بیدیدہ دربار ہے زینب کو جانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ نعرہ صلوات۔ وقت نزدیک تھا آخری رات تھی، زخمی زہرا کو فضا نے آواز دی، آئی فضا تو زہرا نے رو کر کہا، اب تمہارے حوالے ہے یہ گھر میرا، تم کو معلوم ہے میرا حال بہن، میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن، میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن، یہ فضا پکاری بتائے یہ بی بی، کمی کیسے ماں کی میں پوری کروں گی، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، میں بھولی نہیں آپ کا گھر چلانا، وہ ایک وقت میں دو فریضے نبھانا، وہ چاکی چلانا، وہ جھولا جھلانا، کبھی آپ کے بن نہ گزرا کوئی دن، مجھے اماں فضا وہ کہتے ہیں لیکن ماں ہوتی ہے،
ماں ہوتی ہے، وہ گودی میں لے کر اسے پیار کرنا، وہ کہنا میرے لال سو جا حسینہ، وہ آواز سنتے ہی بیٹے کا سونا، میں جب اس کو لوری سناؤں گی بی بی، کہاں سے وہ آواز لاؤں گی بی بی، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ہو پیاسا تو پانی پلا دوں گی بی بی، میں کھانا بھی اس کو کھلا دوں گی بی بی، سویرے میں چہرہ دھلا دوں گی بی بی، گلے سے لگاؤں وہ روٹھے مناؤں، مگر ماں کی خوشبو کہاں سے میں لاؤں، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، کہا رو کے فیضان اے شاہزادی، وہ چھپ چھپ کے روتا ہے غربت پہ ماں کی، ارے نشان انگلیوں کے ہے چہرے پہ ابھی، جنازے پہ آ کے وہ چہرہ جو دیکھے، میں اس وقت اس کو سنبھالوں گی کیسے، ماں ہوتی ہے، انہیں شامیوں سے بچا لوں گی بی بی، میں ہاتھوں کو چادر بنا لوں گی بی بی، انہیں اپنے پیچھے چھپا لوں گی بی بی، کھلے سر جب آئے کھلے سر وہ آئے جو دربار جائے، چلی آئیے گا چلی آئیے گا جو زینب بلائے، ماں ہوتی ہے، جنازے پہ زہرا کے دیکھا یہ منظر، کہا جب یہ شبیر نے ماں سے رو کر، اے اماں بلا لو ہے بے چین دل بر، یہ سن کر کفن سے
یہ سن کے کفن سے اٹھے ہاتھ ماں کے، یہ فیضاں نے دیکھا تو بولی علی سے، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ سبھی مومنین اکرام سے گزارش ہے کہ مجلس شروع ہو گئی ہے۔ جو مومنین تبرکاً چائے نوش فرما چکے ہیں ان سے برجستہ یہ التماس کی جاتی ہے کہ وقت ہو گیا ہے، دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں، وہ شریک مجلس ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرات ایک فرمائش کی گئی ہے ایک مومن بھائی کی جانب سے کہ ایک مطلع اور 2-3 شعر شہزادے کے حوالے سے جو میں نے کل پڑھے تھے وہ دوبارہ گوش گزار کیے دیتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ ملاحظہ فرمائیے حضرات، مصرع پیش کرتا ہوں کہ جب تک زباں پر میری رہا فاطمہ کا نام، جب تک زباں پر میری رہا فاطمہ کا نام، کرتا رہا سکون عطا فاطمہ کا نام، کرتا رہا سکون عطا فاطمہ کا نام، آسا تھا میرے واسطے اس دم پلے صراط، آسا تھا میرے واسطے اس دم پلے صراط، جب تک چلا میں لیتا رہا فاطمہ کا نام، جب تک چلا میں لیتا رہا فاطمہ کا نام، اعمال میرے واسطے کافی نہ تھے مگر، اعمال میرے واسطے کافی نہ تھے مگر، بخشش کا میری راز بنا فاطمہ کا نام، بخشش کا میری راز بنا فاطمہ کا نام، ہر لمحہ اپنے قلب کی تسکین کے لیے، ہر لمحہ اپنے قلب کی تسکین کے لیے لیتے تھے خود رسول خدا فاطمہ کا نام، لیتے تھے خود رسول خدا فاطمہ کا نام، ہوتی نہیں ہے رد کبھی اس شخص کی دعا، ہوتی نہیں ہے رد کبھی اس شخص کی دعا، لے لے اگر وہ وقت دعا فاطمہ کا نام، لے لے اگر وہ وقت دعا فاطمہ کا نام۔ آئیے حضرات، مزید دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ فخر الذاکرین، عمدۃ المتکلمین، خطیب شاشہ، خطیب مثال، حجت الاسلام المسلمین آقا سید ہلال رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ مولانا موصوف رونق افروز ممبر ہوں اور جد ماجدہ امام زماں کا پرسہ امام زماں کے حضور پیش فرمائیں۔ مولانا موصوف رونق افروز ممبر ہو چکے ہیں، لہٰذا ولائے اہل بیت سے سرشار جیتی جاگتی نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا والشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة روحي بين جنبي صلوات بر محمد وآل محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہے گناہوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اپنے رب کے نور سے جا ملے. اس خدا وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدا وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ پائے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کے دہلیز کے جارو کش سلمان کے نعلین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. برادران عزیز، بزرگان محترم، مسلسل معارف زہرا کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہے. گزشتہ 2 مجالس میں ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. برائے قبلہ آگے تشریف لائیں. گزشتہ 2 مجالس میں اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے باب مدینۃ العلم کی عطا پر یقین رکھتے ہوئے کوشش کی کہ کچھ معروضات آپ تک پہنچائے جائیں اور الحمدللہ آپ نے اسے اصول کیا. گفتگو آج آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ کل اور پرسوں کی جو گفتگو ہوگی اسی میں کوشش کروں گا کہ یہ عنوان مکمل طریقے سے میں آپ کے اذہان تک اس کا مفہوم پہنچا سکوں. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بی بی کے لیے روایت موجود ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نے کسی ایک کو بھی مارا آئی تو احدن، کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا کانا اشبہا جو بہت زیادہ مشابہ ہو، حدیثاً، منطقاً، کلاماً وجلوساً برسول اللہ من فاطمہ، جو چلنے میں ہو بہو نبی جیسا ہو، بولنے میں ہو بہو نبی جیسا ہو، بیٹھنے میں
نبی جیسا ہو، کلام کرنے میں نبی جیسا ہو، صرف فاطمہ کو دیکھا۔ اور آقا وحید نے کیا کہا؟ فاطمہ عین پیغمبر ہست، فاطمہ سر تا قدم پیغمبر ہے، یعنی جو عمل فاطمہ کرتی ہیں گویا وہ عمل پیغمبر کا عمل ہے۔ اب عرفہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا، یہ حدیث دو طرح سے وارد ہوئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ فاطمہ تو روحی بینہ جنبیہ، اور ایک یوں وارد ہوئی ہے فاطمہ تو روحی اللتی بینہ جنبیہ، فاطمہ میری وہ روح ہے اللتی بینہ جنبیہ جو کہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان رہتی ہے۔ یہ دو پہلو کیا ہے؟ عرفہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا یہ دو پہلو یہ پہلو نہیں ہے، پھر کیا ہے کہ پیغمبر کا ایک پہلو رسالت ہے اور دوسرا پہلو ولایت ہے۔ ایک پہلو رسالت، ایک پہلو ولایت، یعنی فاطمہ رسالت اور ولایت کے درمیان والی روح ہے۔ کیا کہنا؟ فاطمہ رسالت اور ولایت کے درمیان کی روح ہے، اور روح ہی انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی وجہ سے رسالت بھی زندہ ہے اور فاطمہ کی وجہ سے ولایت بھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ فاطمہ کی وجہ سے، اس لیے کہ فاطمہ دونوں پہلوؤں کے درمیان کی روح ہے۔ اب جو میں نے حدیث ریپیٹ کی ہے وجہ کیا ہے؟ آقا وحید نے کیا فاطمہ عین پیغمبر ہے، فاطمہ عین پیغمبر ہے، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو رسول سے مشابہ ہو ہر اعتبار سے سوائے فاطمہ کے۔ تو اگر کسی نے فاطمہ کی تعظیم نہیں کی تو گویا اس نے محمد کی تعظیم نہیں کی۔ اگر کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا تو گویا اس نے محمد کو ناراض کیا۔ یہی گفتگو تھی۔ اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک یہودی نے پیغمبر کے ہاتھ اونٹ بیچا، پیغمبر نے اسے قیمت دی، سنیے، اور فاطمہ دربار میں گئی تھی، فاطمہ سے گواہ مانگے گئے تھے۔ فاطمہ سے گواہ نہیں مانگے گئے، اس حدیث کی روشنی میں محمد سے گواہ مانگے گئے، اور محمد سے جو گواہ مانگے اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ سنیے، یہودی نے اونٹ بیچا، پیغمبر نے اونٹ خریدا، قیمت دی۔ جب پیغمبر جانے لگے اس نے ادعا کیا کہ آپ نے مجھے قیمت نہیں دی ہے، اس نے پیغمبر پر الزام لگایا، بہتان باندھا کہ آپ نے قیمت نہیں دی۔ پیغمبر نے کہا کہ میں قیمت دے چکا ہوں۔ یہ تکرار ہو رہی تھی۔ ایک صاحب دکھے جو آ رہے تھے، تاریخ اسلام نے انہیں بہت بڑھا چڑھا کر لکھا۔ وہ آئے، دیکھا کہ پیغمبر اس یہودی سے بات کر رہے ہیں کہ سرکار آپ پر سلام ہو۔ سرکار نے جواب سلام دیا کہ کیا ہو گیا، کیا ہوا، کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ کہ میں نے اس سے اونٹ خریدا، میں نے اس کی قیمت دے دی، اب یہ کہتا ہے کہ میں نے قیمت نہیں دی ہے، اب میں کیا کروں؟ آنے والے صاحب نے کہا سرکار آپ نے اسے قیمت دی، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ توجہ، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، گواہ تو نہیں ہے۔ کہ پھر آپ کے لیے فیصلہ کیسے کیا جائے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ نے پیسہ نہیں دیا۔ دوسرے صاحب بھی دکھے آتے ہوئے، اب جب دیکھا انہوں نے پہلے صاحب کھڑے ہیں تو تیز قدم بڑھائے، آئے کہ کیا ہوا، کیوں رک گئے یہاں پہ؟ کہ سرکار نے اس سے اونٹ لیا ہے، تم سرکار سے پوچھ لو، سرکار بتائیں گے۔ حضور کیا ہوا؟ وہی جملہ سرکار نے دہرایا کہ میں نے اس سے اونٹ خریدا، قیمت دے دی، اب یہ کہتا ہے کہ قیمت نہیں دی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہی جواب ان کا بھی تھا۔ انہوں نے کہا حضور آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ سرکار نے کہا نہیں، گواہ تو نہیں ہے، گواہ نہیں ہے۔ کہ پھر فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اب یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ ایک صاحب اور دکھے۔ یہ کوئی مسخرہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی بات ہے۔ آئے، انہوں نے بھی دیکھا، جب یہ دیکھا کہ اکٹھا ہے، قریب آئے، آپ لوگ کیوں رک گئے یہاں پہ؟ ارے وہ سرکار نے اونٹ خریدا تھا، تھوڑا معاملہ، تھوڑا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور نے پیسے نہیں دیے، حضور کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے دے دیے ہیں، اب تم بات کر کے دیکھ لو سرکار سے۔ انہوں نے بھی کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ حضور نے وہی دہرایا، میں نے اس سے اونٹ لیا، قیمت دی، اب یہ کہتا ہے کہ قیمت نہیں دی۔
ذہن میں رکھیے گا، فاطمہ کو جھٹلانے والا پیغمبر کو جھٹلانے والا ہے، فاطمہ سے گواہ مانگنے والا پیغمبر سے گواہ مانگنے والا ہے، اور جو پیغمبر سے گواہ مانگے اس کا انجام کیا ہے دیکھیے گا۔ پہلے صاحب آئے، انہوں نے کہا کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں۔ دوسرے آئے، گواہ ہے؟ کہا نہیں۔ تیسرے صاحب آئے، کہا گواہ ہے سرکار؟ کہا نہیں گواہ تو نہیں ہے۔ کہا ہم کیسے فیصلہ کر دیں جب آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور یہودی دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ آپ نے پیسہ نہیں دیا ہے، اب ہم کیسے اس کے دعوے کو رد کریں؟ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دیکھا شیر خدا علی ابن ابی طالب چلے آ رہے ہیں، توجہ، علی چلے آ رہے ہیں، علی چلے آ رہے ہیں، علی آگے بڑھے۔ جب علی قریب آئے، علی نے کہا اے اللہ کے نبی یہ کیوں رکے ہیں، آپ کیوں ٹھہرے ہیں، یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ پیغمبر نے کہا یا علی آؤ تم میرا فیصلہ کرو۔ نہیں غور کیا، نہیں غور کیا، ابھی تک کسی سے پیغمبر نے کہا نہیں تھا کہ آؤ، ابھی تک لوگ خود آئے تھے۔ اب پیغمبر نے علی سے کہا آؤ تم فیصلہ کرو۔ سرکار کیا ہوا؟ سرکار کیا ہوا؟ پیغمبر نے جو ان سے کہا تھا وہی علی سے بھی کہا۔ سب نے کیا کہا تھا؟ کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ جب علی سے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ، میں نے اس سے اونٹ خریدا اور اس کو قیمت دے دی، اب یہ کہتا ہے کہ میں نے قیمت نہیں دی ہے، بس جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ یہ کہتا ہے قیمت نہیں دی ہے، علی کے عبداللہ ہاتھ اٹھے، تلوار نکالی اور یہودی کے گردن کاٹ دی۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہودی کے گردن کاٹ دی۔ جب یہ گردن کاٹ دی تو یہ صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا یا علی یہ آپ نے عدل نہ کیا، یہ آپ نے انصاف نہ کیا، آپ نے اس کی گردن کاٹ دی، آپ نے اسے قتل کر دیا، آپ نے گواہ بھی نہیں مانگے، پیغمبر سے گواہ نہیں مانگے کہ اس نے پیسے دیے کہ نہیں دیے۔ علی نے کہا بدبخت ہو تم کیا باتیں کرتے ہو، یہ وہی نبی ہے جس نے کہا اللہ ایک ہے گواہ مانگے تھے، جس نے کہا نبی آئے گواہ مانگے تھے، جس نے کہا جنت ہے گواہ مانگے تھے، جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر انبیاء ما سبق کو مانا، جس کے کہنے پہ جنت کے وجود مانا، جس کے کہنے پہ جہنم کے وجود مانا، جس کے کہنے پہ قبر کی منزلیں مانی، جس کے کہنے پر فرشتوں کا وجود مانا، جس کے کہنے پر محشر مانا، وہی نبی کہہ رہا ہے کہ میں پیسہ دے چکا ہوں۔ جس نے جھوٹا کہا علی نے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ یعنی جو محمد کو جھوٹا کہے اس کی گردن کا حق کم سے کم یہ ہے کہ وہ ذوالفقار کے نیچے آئے، علی کی تلوار کے نیچے آئے۔ جو ان سے گواہ مانگے، ان سے گواہ طلب کرے۔ توجہ رکھیے گا، فاطمہ کو جھٹلانے والا در حقیقت نبی کو جھٹلانے والا ہے، اور جو نبی کو جھٹلائے پھر جو نبی پہ بہتان لگائے، پھر میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان ہوگا۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ مومن میں اور مسلمان میں فرق ہے۔ یہ عقیدے سے آپ یہ بس سوچئے کہ میں نے عقیدے کی بات کر دی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا بِاللَّهِ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ میرے حبیب جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، قول ان سے کہو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ اسلام لائے ہو، یعنی مسلمان ہو گئے ہو۔ کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اب یہ آیت کا جز بتا رہا ہے کہ اسلام لے آئے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کوئی ایسی شے ہے جو سینے تک ہے، اور اسی قرآن میں آگے ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ مسلمان ہو گئے، مومن نہیں، کیونکہ دل میں ابھی ایمان نہیں آیا۔ اب یہ اسلام کیا ہے کہ جو سینے تک ہے تو بندہ مسلمان ہے، دل میں آ جائے تو بندہ مومن ہے۔ علم الحروف کے علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ اسلام کے حروف گنو، اسلام کے حروف بتائیں گے کہ اگر اسلام کو سینے تک رکھا تو مسلمان کون ہے، اور جو دل میں اتارے اسلام کو وہ مومن کیسے ہے۔ اب جو گننا شروع کیا اسلام کے حروف کو، ہم نے دیکھا اسلام میں الف، سین، لام، الف،
میم 5 حرف گویا علم الحروف کو علماء نے بتا دیا کہ جس نے پنجتن کو سینے تک رکھا وہ مسلمان ہوا، جس نے پنجتن کو دل میں اتارا وہ مومن کہلایا۔ اور یہ بھی طے بات ہے کہ مسلمان بہکے گا، مومن نہیں بہکے گا۔ پھر قرآن کی آیت پڑھوں، آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ نہیں کہا کہ یوسوس فی قلوب الناس۔ شیطان دلوں میں نہیں آ سکتا، شیطان سینوں میں آ کے گمراہ کرتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، وہ وسواس پیدا کرتا ہے سینوں میں، قلوب الناس نہیں، کیونکہ دل کا تعلق ہے ایمان سے، دل کا تعلق ہے ایمان سے۔ شیطان کی رسائی دل تک نہیں ہے، سینے تک ہے۔ یعنی مسلمان تو بہک سکتا ہے، مومن نہیں بہک سکتا، کیونکہ شیطان سینے تک آ سکتا ہے، دل تک نہیں آ سکتا۔ بھائی دل تک کیوں نہیں آ سکتا؟ کہ دل کا تعلق ایمان سے ہے، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں کل ایمان ہوتا ہے، اور جہاں کل ایمان ہو وہاں شیطان کا گزر نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب تھوڑا آگے تشریف لیں، صلوات پڑھتے ہوئے محمد والے محمد پر۔ اللہم مولا آباد رکھے آپ کو۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ تو ان کو جھٹلانے والا اصل میں نبی کی تکذیب کرنے والا ہے، جسے اللہ صدیق کہے، صدیقہ کہے۔ صدیق اور صادق میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ علیم ہے، علیم بالذات ہے، اللہ نے انہیں صدیق بنایا ہے۔ صدیق وہ ہے، صادق وہ جو سچ بولے، صدیق وہ ہے جو بولے وہ ہو جائے۔ اس سے آسان تشریح میں نہیں کر سکتا، جو بولے وہ ہو جائے۔ جناب یوسف قید خانے میں تھے، خواب بتائے گئے، جناب یوسف نے کہا، اس میں کہا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ایک تم میں سے اپنے رب کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے مالک کو سیراب کرے گا، اور ایک اس کو سولی ہو جائے گی، اور اس کا مغز جو ہے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ ایسے ہی ہے۔ اب وہ جس نے خواب نہیں دیکھا تھا وہ ہنسا، اس نے کہا بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ تعبیر خواب دیتے ہو، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں۔ اب قرآن نے پھر دیکھا، جناب یوسف نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے خواب دیکھا نہ دیکھا نہیں صحیح، اب جو یوسف نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ یوسف کو اللہ نے صدیق نبی کہا ہے۔ جو صدیق ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے اسے ہونا ہے۔ بی بی صدیقہ ہیں، اب تم مل کر جھوٹی روایتوں کے ذریعے اسے بچانا چاہو بچا نہیں پاؤ گے۔ بی بی کی زبان نے کہا ہے قیامت تک تو لعنت کھائے گا۔ لعنتیں پڑھنا ہے۔ اور بھائی تمہارا کیا ہے، تم تو جس بناتے چلے آئے ہو، کیسے کیسے کریکٹر، کیسے کیسے کردار تم نے تاریخ میں لکھے ہیں۔ بہت سے کریکٹر تو وجود ہی نہیں رکھتے لیکن تاریخ میں ہیں، تو تمہارا کیا ہے؟ ایک شاعر کا ایک قطعہ بند ہے، کیا عمدہ اس نے کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک نئی بات کو تحقیق بنا دیتے ہیں، ایک نئی بات کو تحقیق بنا دیتے ہیں، مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہیں۔ سنیے گا، ایک نئی بات کو تحقیق بنا دیتے ہیں، مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہیں۔ یہ پیغمبر پر کریں شک تو تعجب کیسا، یہ تو جھوٹوں کو بھی صدیق بنا دیتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب جملہ سنیے، تو یہ شہزادی کا عرفان اگر انسان کو ہو جائے، انسان کو شہزادی کی معرفت ہو جائے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اور
شہزادی کے دشمنوں سے، قاتلوں سے ذرہ برابر بھی نرم گوشہ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، علی ولی اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے عمل قبول ہو جائیں گے؟ بظاہر تو یہی ہے، کیونکہ روایت کے جملے ہیں، ان اللہ لا یقبل الاعمال الا بالولایہ، اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک علی کی ولایت نہ ہو، کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک علی کی ولایت نہ ہو۔ ولا يقبل الولایہ الا بالبراء من عدوہم، اور علی کی ولایت بھی قبول نہیں کی جاتی جب تک ان کے دشمنوں سے براءت نہ ہو جائے۔ اب بی بی کی مجلسوں میں نہ بتائیں گے تو کہاں بتائیں گے؟ بے شک بے شک، بہت اچھے۔ بیوی کے لیے حدیث کے ساتھ تو عاشق جمعہ بھی ہے، حدیث کے ساتھ تو پڑھی جاتی ہے، حدیث کے سامنے بارہا سنا ہے آپ نے، لیکن ایک نیا رخ بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ جب فرشتوں نے پوچھا یا رب من تحت القصہ، حالانکہ میں خمسہ پڑھ چکا ہوں حدیث قصہ کے اوپر، لیکن میں ایک گوشہ لے رہا ہوں صرف اس میں سے، حضور دعا چاہتا ہوں میں آپ کی۔ کیا کہا؟ پروردگار کون ہے چادر میں؟ آواز آئی، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کا شوہر ہے، ان کے بیٹے ہیں، غور کیجئے، ان کے بیٹے ہیں۔ محمد کون؟ سب سے بڑے نبی جن پہ نبوت تمام۔ علی کون؟ سب سے بڑے امام، مرکز ولایت۔ حسن حسین کون؟ دونوں بیٹے امام بھی ہیں ولی بھی ہیں۔ رسالت کا تعارف کا ذریعہ بھی فاطمہ، ولایت کے تعارف کا ذریعہ بھی فاطمہ، امامت کے تعارف کا ذریعہ بھی فاطمہ۔ فاطمہ کے ذریعے تعارف کروا کے اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں رسالت تک پہنچنا ہے تب بھی دہلیز فاطمہ پر آؤ، ولایت تک پہنچنا ہے تب بھی دہلیز فاطمہ تک آؤ، امامت تک پہنچنا ہے تب بھی دہلیز فاطمہ تک آؤ۔ اب اس میں جملہ کیا ہے؟ ہوم ہوم ہوم۔ اس کا ترجمہ انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ دیر آر ہم فاطمتو، ترجمہ کریے اتنے کا، دیر آر فاطمہ، یہ جو چادر میں ہے یہ سب فاطمہ ہیں۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، یہ سب جو چادر میں ہے دیر آر فاطمہ، ہم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ ہے۔ اور فاطمہ کون ہے؟ انما سمیت فی الارض فاطمہ فطمت محبیہا عن النار، زمین پہ بی بی کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے دور کرنے والی ہیں۔ یہ سب فاطمہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ سب حقیقت فاطمیہ کے مصداق ہیں، ان سب کے چاہنے والے یہ جسے چاہیں گے جہنم سے بچا لیں گے۔ یہ پانچ کے پانچ۔ اب تعارف کس سے کروایا؟ بی بی سے۔ جملہ سنیے گا، بی بی سے تعارف کروایا۔ اگر وہ تعارف کروا دیتا یہ رسول ہیں، رسول کے داماد ہیں، رسول کی بیٹی ہے، رسول کے نواسے ہیں، تو چلیے نواسوں میں تو شاید نہ لا پاتے، لیکن داماد میں تو کئی داماد لے آتے، بیٹیوں میں تو کئی بیٹی لے آتے نا۔ بیٹیوں میں جب ہے نہیں تب تو شامل کر دیا کہ 4 بیٹیاں۔ اچھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر بی بی کی اور بہنیں ہوتی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، بھائی ہماری شہزادیوں میں اضافہ ہوتا، لیکن جب ہے ہی نہیں، اس پہ بڑی بحث ہوئی علماء میں۔ روایتیں ہیں لیکن روایتوں پہ ہمارے علماء نے کیا بحثیں کری وہ بھی تو دیکھیے جا کے آپ۔ ہر روایت کا ہونا اس کے اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سی روایتیں اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں، قبلہ بیٹھے ہیں آپ معلوم کیجئے گا، ہر روایت ضروری نہیں ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے، رجال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے صحیح ہو۔ ممکن ہے کہ اس میں جال سازی کی گئی ہو، ملایا گیا ہو، لیکن اس میں ایک بڑی گفتگو میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ اب تعارف کروایا نبی کے ذریعے نہیں کروایا، فاطمہ کے ذریعے۔ اگر فاطمہ کے ذریعے
تعارف نہ کرواتا اللہ، حضور جملہ سنیے گا، کہہ دیتا کہ یہ محمد ہیں، ان کے داماد، ان کی بیٹیاں ہیں یا بیٹی ہے ان کی، صرف بیٹی کہہ دیتے تو کسی اور کو بھی شامل کر دیتے کہ یہ بیٹی ہے، فاطمہ نہیں یہ بیٹی ہے، ان کے نواسے ہیں، ہو سکتا ہے گڑھ لاتے کہ یہ نواسے ہیں، یہ نواسے ہیں، یہ نواسے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اب کوئی آگے کہتا ارے ہم محمد کے سسر ہیں، وہ کہتے ارے ہم سرکار کے داماد ہیں، ہم ہیں ہم، اللہ نے کہا ہم کہنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، ہم تعارف کروائیں گے فاطمہ سے، ہم مرکز بنائیں گے زہرا کو، کسی کو یہ موقع ہی نہیں دیں گے کہ محمد سے نسبت دے کر کہے کہ ہم محمد کے فلاں ہیں، ہم محمد کے فلاں ہیں، ہم محمد کے فلاں ہیں۔ اللہ کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ محمد کے کیا ہیں، آپ یہ بتائیے فاطمہ سے کیا رشتہ ہے آپ کا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اسی لیے تو پیغمبر نے کہا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها، بے شک اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے سے، اور اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے۔ فاطمہ کے راضی ہونے سے حسین شافع محشر ہیں۔ آپ نے آج تک یہی سنا کہ سرکار شافع محشر ہیں، ہم کہہ رہے حسین شافع محشر ہیں، شافع امت ہیں، اور یہ لقب یہ اختیار حسین کو رسول نے دیا۔ اسی حدیث کے سامنے جب امام حسین نے تو کیا کہا، یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے آ جا۔ پیغمبر نے تو بتا دیا کہ میرے پاس نہیں آنا، میں تو بتا کے آیا ہوں کہ حسین شافع ہیں، حسین شفاعت کریں گے۔ اب جب فرشتوں نے پوچھا، اللہ نے بتا دیا، تعارف کروایا بی بی کے ذریعے کہ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد چادر کے گرد یہ واقعہ جو پیش آیا ہے وہ 9 اصحاب اس کے راوی ہیں، 9 اصحاب۔ اچھا یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ بی بی کا عدد کامل 9 ہے، فاطمہ کا عدد کامل 9 ہے، اور 9 کی ہی حکومت پوری کائنات پر ہے، 9 کی ہی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ 9 اصحاب اس کے راوی ہیں، 9 اصحاب نے اس کی روایت کی ہے حدیث قصہ کی جو آیت تطہیر آئی۔ اب لوگوں نے کہا اس میں جو یہ اہل بیت ہیں اس سے مراد ازواج ہیں، سنیے گا بڑی تیزی کے ساتھ منزل پہ میں آ رہا ہوں، اس سے مراد اصحاب ہیں۔ یہ بی بی ام سلمہ رسول کی زوجہ ہیں، ان کے گھر کی روایت ہے، یہ لوگوں نے روایت کی، اور برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، سنن کبریٰ میں، مسند طیالسی میں، سنن نسائی میں، بہت سی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ پیغمبر جب چادر میں تھے سب یہ جمع ہو گئے، اور جبریل بھی آئے، جبریل نے اجازت لی، وہ کبھی انشاءاللہ حدیث کی پر بات ہوگی تو ایک تفصیلی گفتگو ہوگی۔ بی بی ام سلمہ نے کہا سرکار کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ کیا میں کون ہے؟ بیوی ہیں، زوجہ ہیں۔ آئیے ہم فیصلہ کرتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے مراد ازواج ہیں، تو آج تو یہ قریب ہیں، کیا ہم شامل ہو جائیں؟ پیغمبر نے کہا لا وانتی علی الخیر، نہیں لیکن تم خیر پر ہو۔ خیر کیا ہے؟ علی کی ولایت، یعنی پیغمبر نے کہا کہ تم آ تو نہیں سکتی لیکن تم علی کی ولایت پر ہو، تم علی کی ولایت پر ہو، تم آ نہیں سکتی۔ نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی اچھی زوجہ ہیں، قریب ہے، قریب ہے، یہ سب چادر میں ہے، پوچھ رہی ہیں کہ آ جائیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں تم خیر پر ہو، تمہارے خیر پر ہونے کی ضمانت دے رہا ہوں، سند دے رہا ہوں، لیکن تم آ نہیں سکتی ہو۔ پیغمبر کے جملے نے قیامت تک کے لیے بی بی ام سلمہ کو منع کر کے فیصلہ کر دیا کہ ہر کوئی اس چادر میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، جو میری ازواج ہے وہ قریب بیت تو ہو سکتی ہے، شریک بیت نہیں ہو سکتی۔ نہیں داخل ہونے دیا۔ اور ایک روایت اور پڑھ دوں، حی علی خیر العمل فی الاذان والاقامت، ہے یا محبت فاطمہ،
کتاب کا نام مجموع النورین، حی علی خیر العمل فی الاذان والاقامت، حی علی خیر العمل یعنی عمل خیر، اذان اور اقامت میں کیا ہے؟ یا محبت و فاطمہ، یہ فاطمہ کی الفت ہے، فاطمہ کی محبت ہے، فاطمہ کی ولایت ہے، یعنی حی علی خیر العمل فاطمہ سے جڑا ہے، فاطمہ سے جڑا ہے، فاطمہ سے جڑا ہے حی علی خیر العمل۔ بھائی اسے عمل خیر کی توفیق کیسے ہوگی جو فاطمہ سے جڑا ہی نہیں ہے؟ میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، جو سمجھے میں انہیں واہ کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ بعد میں بھی سوچئے گا جو فاطمہ سے جڑا ہی نہیں ہے اسے عمل خیر کی توفیق کیسے ہو؟ پھر وہ چاہے اذان ہو یا زندگی ہو، نہ اذان میں عمل خیر کا اعلان ہوتا ہے نہ زندگی میں ہوتا ہے، کیونکہ عمل خیر کی نسبت زہرا سے، زہرا ہے ہی نہیں، تو عمل خیر کہاں سے ملے؟ سبحان اللہ، اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ کیسے ملے عمل خیر؟ مولا آباد رکھے آپ کو، آپ کا حسن سماعت ہے، جتنے مومنین ہیں سب کو مولا آباد رکھے، اور یہی فضائل سننے کا سلیقہ یوں ہی عطا کرتے رہیں، فکر بالیدہ ہوتی رہے۔ یقیناً آپ اس وقت جس عبادت کو انجام دے رہے ہیں کسی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کر پائے۔ تو بی بی حی علی خیر العمل، سنیے گا، بس منزل کی طرف میں آ گیا ہوں، بی بی حی علی خیر العمل ہے۔ اب میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا تو میں اس کی وضاحت نہیں کر پایا، اس وقت ایسا تھا کہ میں پڑھ کے نکل گیا، لیکن آج میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اللہ اس نے اپنے آپ کو قرآن میں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، اس ترکیب کی بات کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، بعد میں لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، میں ترکیب کی بات کر رہا ہوں، اضافت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جب نجف جائیں گے زیارت کرنے کے لیے، مولا سب کو بلائے جو نہیں گئے ہیں ان کو بلائے، جو گئے ہیں انہیں پھر بلائے۔ مولا امیر کی ایک زیارت ہے، اس میں آپ پڑھیں گے السلام علیک یا حاکم یوم الدین، اے قیامت کے دن کے حاکم تجھ پر میرا سلام ہو۔ اب بات کیا ہے؟ اللہ مالک یوم الدین ہے ترکیب کے اعتبار سے، وہ حاکم بھی ہے اس لیے کہ اس کی حاکمیت بذات ہے، اس کی مالکیت بذات ہے، حاکم الحاکمین کہا گیا اسے، لیکن اس ترکیب کے ساتھ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے اپنے آپ کو خطاب نہیں کیا ہے اس ترکیب کے ساتھ۔ جیسے مالک یوم الدین کہا ہے ویسے اپنے آپ کو حاکم یوم الدین نہیں کہا، پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں، اس ترکیب سے نہیں کہا، اس ترتیب سے جو یہ اضافت ہے، اس میں دین کی طرف حاکم کی اضافت، مالک کی اضافت تو ہے مالک یوم الدین، حاکم یوم الدین کی اضافت کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ علی کے لیے ہو گیا، اور علی کو کسی زیارت میں مالک یوم الدین سے یاد نہیں کیا گیا، علی کے لیے حاکم یوم الدین، اور علی کی حاکمیت ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مالکیت، اللہ کی حاکمیت بذات ہے، اور جو مالک ہے نا، مالک یوم الدین، جو مالک ہوتا ہے وہ آلریڈی حاکم ہوتا ہے، حاکم ہے نا وہ، تبھی تو وہ کسی کو منتخب کر رہا ہے کہ تم اب حکم چلاؤ گے، یہ میرا آرڈر ہے، یعنی وہ حکم دے رہا ہے۔ تو علی کون؟ حاکم یوم الدین، بے اذن خدا حاکم یوم الدین۔ اللہ مالک یوم الدین لفظی اعتبار سے جو بیان ہوا ویسے وہ حاکم یوم الدین بھی ہے، لیکن لفظی ترکیب کے اعتبار سے پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا اللہ کے لیے اس ترتیب سے۔ ہاں حاکم الحاکمین آیا اور بھی بہت سارے جملوں میں استعمال ہوا، لیکن اس ترتیب سے استعمال نہیں ہوا۔ اب دیکھیے فاطمہ کون ہے، میں نے کیوں پڑھا ہے؟ السلام علیکم یا حاکم یوم الدین، اے قیامت کے دن کے حاکم، اور پیغمبر نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی اگر نتیجہ پہنچ گیا تو یقیناً آسمان عقیدت پر عقیدت کے کئی سورج نکل آئیں گے کہ آپ اس کی روشنی میں سفر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے محسوس کیا اور میں پہنچا لے گیا، علی تم جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے ہو،
میں کہہ رہا ہوں کہ علی ظاہر میں تقسیم کرنے والے ہیں، اصل میں زہرا تقسیم کریں گی۔ ثابت کروں گا، ظاہر میں علی کو کہا کہ علی تم جنت جہنم تقسیم کرو گے، لیکن اس کے پیچھے شریک ہے زہرا۔ دلیل پھر وہی کتاب مجمع النورین و ملتقی البحرین، اس کتاب میں روایت موجود ہے، ان الحاکمۃ والشفیعۃ یوم الجزاء لم يدخل احد من الرجال او النساء في الجنة او في النار الا بحكمها واذنها ولا ياكل احد من الاولين والآخرين من طعام الجنة من آدم فمن دونه ومن الانبیاء وغیرهم الا باذن الصدیقۃ الکبریٰ۔ فرمایا امام نے کہ بے شک فاطمہ حاکمۃ والشفیعۃ یوم الجزاء، بے شک فاطمہ قیامت کے دن کی حاکمہ بھی ہے اور قیامت کے دن بخشنے والی بھی ہے۔ سنیے گا، تھوڑا دل کشادہ کیجئے، سینہ کشادہ کیجئے۔ انہا الحاکمۃ والشفیعۃ یوم الجزاء، بے شک بی بی قیامت کے دن کی حاکمہ ہے۔ کیا مقدر ہے علی کا، خود حاکم یوم الدین ہے، زوجہ حاکم یوم الدین ہے۔ کیا مقدر ملا علی کو، قیامت کے دن کی حاکمہ اور شفیعہ۔ اب جملہ سنیے، لم يدخل احد من الرجال او النساء فی الجنت او فی النار الا باذنها وحکمها، اور کوئی ایک بھی چاہے مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو داخل نہیں ہو سکتا فی الجنت او فی النار، نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے جب تک زہرا کا حکم نہ ہو جائے۔ زہرا حکم دیں گی تو کوئی جنت جائے گا، زہرا حکم دیں گی تو کسی کو جہنم بھیجا جائے گا۔ اب علی قسیم النار والجنہ ہے، لیکن حکم زہرا کا ہے کیسے؟ جب پل صراط پار کرتے ہوئے لوگ آئیں گے، زہرا کہیں گے یا علی یہ حسین پر روتا تھا یہ میرا ہے، یا علی اسے جہنم بھیجو یہ حسین کے مخالف تھا۔ بی بی کہتی جائیں گی یہ ہمارا ہے، آ جائے گا، یہ ہمارا نہیں ہے، جہنم چلا جائے گا۔ فیصلہ بی بی کرتی جائیں گی، تقسیم علی کرتے جائیں گے۔ فیصلہ بی بی کرتی جائیں گی، تقسیم علی کرتے جائیں گے۔ یہ ہمارا ہے، آ جائے گا، نہیں ہمارا نہیں، چلا جائے گا، جہنم انتظار میں ہے، آؤ تو آؤ تو۔ اور دشمن علی کتنا بدقسمت ہے، یہاں علی کے فضائل سے جلتا ہے، وہاں آگ سے جلے گا۔ اب اگلا جملہ سنیے، کیا کہا؟ چاہے مردوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ مِنْ آدَمَ فَمَنْ دُونَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا بِإِذْنِ الصِّدِّيقَةِ الْكُبْرىٰ، اور چاہے جو آ چکے ہوں آدم سے لے کے جتنے نبی آئے سب کی بات ہو رہی ہے، اور جو آئیں گے قیامت تک سب کی بات ہو رہی ہے۔ لا یاکل احد، کوئی ایک بھی کھا نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، لا یاکل کھا نہیں سکتا، احد کوئی ایک بھی، من الاولین ابتدائے کائنات سے لے کے آخرین آخر تک، من طعام الجنت جنت کی غذا، جنت کا کھانا، من آدم چاہے وہ آدم ہو، فمن دونہ من الانبیاء چاہے وہ دوسرے نبی ہوں، وغیرہم چاہے کوئی اور ہو، کب کھا سکتا ہے؟ الا باذن الصدیقۃ الکبریٰ، جب بی بی اجازت دیں گی تب کھا سکتا ہے۔ اور قید کیا لگائی ہے؟ چاہے کوئی پہلے کا ہو چاہے قیامت تک کوئی آئے گا۔ اب پڑھیے قرآن کی آیت، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجدا عندہا رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب بھی جناب زکریا محراب میں آتے تھے وہ جناب مریم کے پاس کچھ دیکھتے تھے، کچھ غذا ہوتی تھی، کھانا ہوتا تھا، وہ پوچھتے تھے یا مریم
अन्ना लके हाजा, मरियम तुम्हारे पास ये खाना कहाँ से आया? कालत, वो कहती थी हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ से, यानी जन्नत से आया है। जन्नत से मरियम का खाना आया, और हदीस कह रही है कि जन्नत का खाना फातिमा की इजाजत के बगैर कोई खा नहीं सकता। फातिमा की इजाजत के बगैर जन्नत की ग़िज़ा कोई खा नहीं सकता। तो मानना पड़ेगा, फातिमा ने रज़ा दी, फातिमा ने इजाजत दी, तो मरियम के लिए खाना आया। अब इन अक्ल के अंधों को कौन समझाए, जब मरियम जैसी मासूमा बगैर फातिमा की इजाजत के जन्नत की ग़िज़ा नहीं खा पाती, ये मुंह बोली माओ की औलादें जन्नत में कैसे चली जाएगी? मौला आबाद रखे आपको। समेट ली मैंने बात। कोई एक भी रज़ा नहीं खा सकता जन्नत की, इल्ला बिइज़्नि सिद्दीक़तिल कुबरा, जब तक सिद्दीक़े कुबरा की इजाजत न हो। कोई मरियम जैसी मासूमा बीबी, उसे नसीब नहीं जब तक फातिमा का इज़्न न हो। ग़िज़ा नहीं मिलती, जन्नत की ग़िज़ा तो मिलती नहीं। ज़हरा के बगैर जन्नत ढूंढ रहे हैं, ज़हरा के बगैर। क्या कहा जाए। अब एक आखिरी जुमला, और यहीं से, क्योंकि आज शब जुमा भी है, तो यहीं से रब्त मसाइब हो जाएंगे। ज़ियारत पर लोग जाते हैं, ये नासिर साहब ने बयान किया कि ज़ियारत पर गए थे, वो भी थे साथ में, तो मोमिनीन भाई उन्हें पता नहीं, जनाब याकूब की कब्र की ज़ियारत के लिए गए। तो जनाब याकूब की कब्र के पहलू में एक कब्र थी और एक किस पहलू में कब्र थी। तो लोगों ने जनाब याकूब की कब्र को चूमा। उसके बाद जब उस कब्र को चूमने चले तो खादिम ने रोक दिया कि नहीं नहीं, इसको नहीं चूमना। तो लोगों ने कहा क्यों? सुनिएगा, आखिरी बाब फजाइल के बाद मौला खुश रखे। मौला आबाद रखे आपको। देखिए, अब मुझे ये भी नहीं मालूम कि आपने क्या समझा है, लेकिन जो भी समझा है अच्छा ही समझा है। अब चूंकि भाई ने नारा लगा दिया और आप कह रहे हैं कि फिर से पढ़ दीजिए, लेकिन अब चूंकि ये शेर तो है नहीं कि मैं इसको रिपीट कर दूं, तो मैं अब आपके लिए शेर पढ़ देता हूं। और ये हजरत हुज्जत के हवाले से है कि इमाम ज़माना जब आएंगे तो हम क्या चाह रहे हैं, क्या होगा। सिर्फ 3 बंद पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। आश्कारा रहे आईना हैबत का जमाल, आश्कारा रहे आईना हैबत का जमाल, दिल सादात के मिट जाए सभी रंजो मलाल। दिल सादात के मिट जाए सभी रंजो मलाल, जागती आंखों से सब देखें कयामत की मिसाल। अब सुनिएगा, आश्कारा रहे आईना ऐबत का जमाल, जागती आंखों से सब देखें कयामत की मिसाल, दिल सादात के मिट जाए सभी रंज मलाल, सफरे सब्र करो खत्म गिरे बरक़े जलाल। अब बहस सुनिएगा, सफरे सब्र करो खत्म गिरे बरक़े जलाल। क्यों? दिले मासूम आलम की कुमक लेना है, अब उमैया के घराने से फादक लेना है। अब उमैया के घराने से फादक लेना है। अब आपकी समात ऐसी है कि बस याद आ गया एकदम। अब उमैया के घराने से फदक लेना है। पूरा होते हुए हम देखेंगे अरमान ज़हूर इंशाअल्लाह। पूरा होते हुए हम देखेंगे अरमान ज़हूर। गर्दिशे वक्त बनाने लगी उन्वान ज़हूर। मिसरे की दाद चाहता हूँ, गर्दिशे वक्त बनाने लगी उन्वान ज़हूर। मिसरे की दाद चाहता हूँ,
حد واجب تلک آ پہنچا ہے امکان ظہور، حد واجب تلک، حد واجب تلک آ پہنچا ہے امکان ظہور، ہونے والا ہے بہت جلد ہی اعلان ظہور۔ اب بات سنیے گا، اور اس کی ترکیب میں پھر اعلان کر رہا ہوں، جہاں پڑھا میں نے کہہ کے پڑھا، اس کی ترکیب جو میں نے رکھی ہے، یہ ترکیب میں نے سب سے پہلے اپنے حقیقی ماموں مولانا بلال کاظمی سے سنی تھی، اور میں نے ان سے استفادہ کیا۔ بات سنیے گا، پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے ارمان ظہور انشاءاللہ، پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے ارمان ظہور، گردش وقت بنانے لگی عنوان ظہور، حد واجب تلک آ پہنچا ہے امکان ظہور، ہونے والا ہے بہت جلد ہی اعلان ظہور، مظہر نور خدا ضرب اجل مارے گا، اب من النوم کو خود خیر عمل مارے گا۔ یا کاشف الکرب، اب من النوم کو حیدر، آباد رہیں۔ یا علی آباد رہیں آپ۔ یا علی مولا خوش رکھے آپ کو، مظہر زندہ باد، آباد رہیں۔ حیدر 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 کون ہمارا شاکی بشر، حیدر 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 تنہا تنہا لشکر لشکر ہجرت ہجرت بستر بستر موقع موقع لنگر لنگر حیدر جیتنے والا جنگ خیبر حیدر 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 بعد نبی ہے سب سے بہتر، سلمہ سلمہ بوزر بوزر میسم میسم کمبر کمبر حیدر 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 آئے ذہن میں رحمت بن کر، حیدر 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 باز کے بابا خطیب منبر، حیدر 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 روٹی باٹے گھر گھر جا کر، زندہ باد، جبریل کے پر پر حیدر حیدر کس سے ملے گا جام کوثر، جن کے نوکر خالق اشتر انا آتے ہاں سارے بولو ہاتھ اٹھا کر جو یہ بولے رحمت اس پر جو نہ بولے رحمت اس پر، کل ایمان علی حق بے شک پیارا ہوئے گئی۔ یا علی ایک بند آپ کے نعرے کی نظر حضرت حجت کے حوالے سے، اس لیے چلتی ہے اب بچ کے چراغوں سے ہوا، اس لیے چلتی ہے اب بچ کے چراغوں سے ہوا، ملنے والی ہے مخالف کی جماعت کو سزا، ملنے والی ہے مخالف کی جماعت کو سزا، تہلکہ مچ گیا باطل کے ہیں دل خوف زدہ، تہلکہ مچ گیا باطل کے ہیں دل خوف زدہ، چھوڑ کر وقت کی اس جنگ سے میدان وغا۔ اب بحث سنیے گا، جو آ رہا ہے وہ کون ہے؟ چھوڑ کر وقت کی اس جنگ سے میدان وغا، اس لیے چلتی ہے اب بچ کے چراغوں سے ہوا، ملنے والی ہے مخالف کی جماعت کو سزا، تہلکہ مچ گیا باطل کے دل خوف زدہ،
چھوڑ کر وقت کی اس جنگ سے میدان وغا، چھوڑ کر وقت کی اس جنگ سے میدان وغا، خیبری بھاگے نا، ممکن یہ کسی طور نہیں، ارے آنے والا بھی تو حیدر ہے، کوئی اور نہیں، آنے والا بھی تو چھوڑ دیے سارے بند، میں نے 3 بند کیا تھے، سن لیجئے 3 بند تو میں نے پڑھ دیے۔ چھوڑ کر وقت کی اس جنگ سے میدان وغا، خیبری بھاگے نا، ممکن یہ کسی طور نہیں، آنے والا بھی تو حیدر ہے، کوئی اور نہیں۔ جب امام آئیں گے تو جو ذوالفقار ہے وہ بھی تو کچھ کہے گی، تیغ حیدر بھی کہے گی میں جری ہوں مولا، تیغ حیدر یہ کہے گی میں جری ہوں مولا، قتل دشمن کے لیے ہی تو بنی ہوں مولا۔ سنیے گا نوجوان دوستوں، تختیہ دل پر تحریر کر لیجئے گا، قتل دشمن کے لیے ہی تو بنی ہوں مولا، غم شبیر میں غمگین ہوئی ہوں مولا۔ مصرع سنیے گا، غم شبیر میں غمگین ہوئی ہوں مولا، ارے 1400 سال سے خاموش رہی ہوں مولا۔ اب سنیے گا، امام جب آئیں گے تو کس کا دن ہوگا؟ بدلے کا دن، انتقام کا دن، انصاف کا دن، عدل قائم ہونے والا دن۔ 1400 سال سے خاموش رہی ہوں، بات سنیے گا، تیغ حیدر بھی کہے گی میں جری ہوں مولا، قتل دشمن کے لیے ہی تو بنی ہوں مولا، غم شبیر میں غمگین ہوئی ہوں مولا، 1400 سال سے خاموش رہی ہوں مولا، دن ہے بدلے کا، لبے ظلم و ستم سینے دو، آج جی بھر کے مجھے ان کا لہو پینے دو۔ آکاش پل کر بس یہ 2 بند انشاءاللہ کبھی جشن میں موقع ملا تو حاضر کروں گا۔ جب ایک ذات ایسی ہے، آج شب جمعہ ہے اور مولا عباس سے منسوب شاہ سفرہ بھی ہے جو مجھ سے بتایا گیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے اعتبار کا نام ہے عباس، اور امام حسین عباس کے لیے کیا ہے؟ حسین کی جنبش ابرو جس کے لیے وہی خدا کی طرح ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ حسین کیا چاہتے ہیں عباس جانتے ہیں، عباس سمجھ لیتے ہیں، عباس کو علم ہے کہ حسین کیا چاہ رہے ہیں۔ جب بھی سرکار نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، مولا نے روک دیا، نہیں کربلا نہیں ہے۔ جب کربلا آ گئی تو وہاں بی بی زینب کو سامنے کیا، ہے نا۔ اب یہ سوچئے کہ جس نے روکا ہو کہ تلوار نہ چلانا، اگر وہی کہے کہ بسم اللہ عباس، ختم کر دی میں نے بات، بسم اللہ عباس۔ اپنے یہاں ایک کانسیپٹ ہے رجعت کا کانسیپٹ، اور اس پر ہر شیعہ کا یقین ہونا فرض ہے۔ جو رجعت کو نہیں مانتا وہ دائرہ شیعت میں نہیں ہے، یہ مسلمات شیعت میں سے رجعت سب پلٹ کر آئیں گے۔ اب یہ قطع بند اور یہ یہیں سے ریلیٹ کرتے ہوئے بات تمام کر دے رہا ہوں۔ دیں گے شبیر، ذہن میں رکھیے گا کہ منع کرتے رہے، جو شخص منع کرتا رہے اور اس کے سامنے اطاعت میں عباس کھڑے ہیں، دیں گے شبیر یہ رجعت میں صدا باد ظہور، دیں گے شبیر یہ رجعت میں صدا باد ظہور، دل میں جو جنگ کے ارماں ہیں نکالو عباس، دل میں جو جنگ کے ارماں ہیں نکالو عباس، دل میں جو جنگ کے ارماں ہیں نکالو عباس، لڑنے قائم سے چلے آئے ہیں ہندازادے، آج ہم کہتے ہیں تلوار اٹھا لو عباس، آج ہم کہتے ہیں، اور صرف کہیں گے نہیں، صرف کہیں گے نہیں، میں نے کہا نا یہ بند جو میں پڑھنے جا رہا ہوں بس یہیں ختم ہو جائے گی بات، اور ٹائم بھی ہو گیا جو میں دیکھ رہا ہوں جہاں میں بیٹھا تھا۔ جب یہ کہا کہ اٹھا لو عباس تلوار، اب کیا ہوگا؟ آخری جنگ کا کچھ اور ہی ہوگا معیار، کہہ کے پڑھ رہا ہوں یہ 2 بند، یہیں سے ہو سکتا ہے کہ آنکھیں چھلک جائیں آپ کی دوسرے بند پہ۔ آخری جنگ کا، نوجوان دوست
جن کے بازو مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی خیرات ہیں جو یہ تسلیم کرتے ہیں اور جو ید اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں اٹھتے، جو ید اللہ کے سوا کسی سے اپنی حاجت طلب نہیں کرتے، ان سے خطاب ہے میرا۔ آخری جنگ کا کچھ اور ہی ہوگا معیار، خود حسین آئیں گے بیٹے کی مدد کو اس بار۔ سنیے گا، آخری جنگ کا کچھ اور ہی ہوگا معیار، خود حسین آئیں گے بیٹے کی مدد کو اس بار۔ شکل غازی میں قیامت کو کریں گے تیار۔ میں نے مصرع پڑھا ہے، شکل غازی میں، وہاں کربلا میں کیا دیا تھا؟ نیزہ۔ کربلا میں کیا دیا تھا؟ نیزہ۔ شکل غازی میں قیامت کو کریں گے تیار، صرف نیزہ ہی نہیں ساتھ میں دیں گے تلوار۔ کیا کہنے ہیں آپ کے، مولا آباد رکھیں۔ اب بحث سنیے گا، ہمیشہ روکتے آئے ہیں نا، اب بحث سنیے گا۔ آخری جنگ کا کچھ اور ہی ہوگا معیار، شکل غازی میں قیامت کو کریں گے تیار، خود حسین آئیں گے بیٹے کی مدد کو اس بار، صرف نیزہ ہی نہیں ساتھ میں دیں گے تلوار۔ نصرت حق میں قدم کو نہ اکھڑنے دیں گے، آج عباس کو دل کھول کے لڑنے دیں گے۔ بس آخری بند پڑھنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بند ایسا بند ہے کہ اس کا مصرع ہی شاید آپ کے جگر کو چاک کر دے، لیکن آپ خوش بھی ہوں گے بیعت پہ۔ پھر امام حسین کہیں گے، عباس انہوں نے ماں کو جھٹلایا تھا۔ بس 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو روکیے گا۔ ماں کو جھٹلایا تھا، چھینی تھی فدق کی جاگیر، جلتے دروازے کا منظر ہے لہو سے تحریر، جلتے دروازے کا منظر ہے لہو سے تحریر۔ دل نم ہوا، اب ہو جائیے خوش، جلتے دروازے کا منظر ہے لہو سے تحریر۔ عباس کھینچ لو دونوں کو قبروں سے، نہ ہو کچھ تاخیر۔ رخ سنیے گا، رخ آج تک بہت رخ سنا ہوگا آپ نے، جو سنانے جا رہا ہوں رخ سنیے گا۔ کھینچ لو قبروں سے دونوں کو، نہ ہو کچھ تاخیر، یہ بھی ممکن ہے کہ راجات میں صدا دیں شبیر۔ بحث سنیے گا، اگر حق ہو تو تائید کیجئے گا ورنہ خاموش رہیے گا۔ ماں کو جھٹلایا تھا، چھینی تھی فدق کی جاگیر، جلتے دروازے کا منظر ہے لہو سے تحریر، کھینچ لو قبروں سے دونوں کو، نہ ہو کچھ تاخیر، یہ بھی ممکن ہے کہ راجات میں صدا دے شبیر۔ کیا یہ بھی ممکن ہے؟ بحث سنیے گا، یہ بھی ممکن ہے کہ راجات میں صدا دے شبیر۔ میرے عباس سزا دوہری سناؤ ان کو، پسلیاں توڑ دو تم پھر میں جلاؤ ان کو۔ پسلیاں توڑ دو تم، کیوں کہیں گے؟ یا علی پسلیاں توڑ۔ السلام نہ تمام دشمنوں پر، شہزادی سلام اللہ علیہ نہ تمام دشمنوں پر، حسین نہ تمام دشمنوں پر۔ حسین کیوں کہہ رہے ہیں کہ پسلیاں توڑ دو تم؟ کیونکہ حسین نے اپنی ماں کی پسلیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں۔ ماں کے نہ روئیے گا، نبی کی بیٹی کا غم ہے، نبی کی بیٹی کا سوگ ہے، ام الائمہ کا غم ہے، شہزادی کونین کا غم ہے۔ کیا مصیبت ٹوٹ گئی بی بی پر، یہ کہہ دینا کہ دن میں رو یا رات میں رو، یہ کیا کسی مصیبت سے کم ہے؟ یہ بی بی کے لیے بہت بڑا غم ہے کہ باپ پہ نہ رو پائیں۔ آج شب جمعہ ہے، بس بی بی سے رب دیتے ہوئے، کیونکہ بی بی کی مجلسیں چل رہی ہیں، حسین تک آ رہا ہوں۔ ایک عالم دین گزرے ہیں، آغائے کاظم کفائی،
وہ اکثر جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے، مجلسیں پڑھا کرتے تھے، روتے تھے۔ ان کا بیان ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ امام حسین آئے ہیں، سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا حسین نہیں تھے، سر تک قدم زخموں کی چادر تھی۔ اللہ اکبر۔ جو جملہ سمجھ گئے ہیں تو محسوس کر لیں گے، زخموں کی چادر۔ کاظم کفائی کہتے ہیں کہ میں دیکھ کے تاب نہیں لا پایا، چیخ مار کے میں رونے لگا، مولا اتنے زخم ہیں۔ اسی لیے تو میرا نیس نے کہا تھا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، اور زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ آغائے کاظم کفائی کہتے ہیں کہ میں اتنا رویا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں اٹھا اور کیفیت ایسی ہو گئی ان کی کہ پورا دن روتے رہے، جس سے ملتے تھے روتے تھے، سنبھل نہیں پائی کیفیت۔ جس نے حسین کو اپنی آنکھوں سے زخمی حالت میں دیکھ لیا وہ خود کے دل پر کیسے قابو پا سکتا ہے؟ ان کا بیان ہے کہ میں روتا رہا، شب آئی، پھر میں سویا۔ اب جو میں نے دیکھا تو حسین کے سارے زخم ٹھیک ہو چکے تھے۔ میں نے حسین کو سر سے پاؤں تک دیکھا، حسین صحیح ہو چکے تھے، لیکن 2 بڑے زخم تھے جو اچھے نہیں ہوئے تھے۔ کاظم کفائی کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، میں نے کہا مولا جب میں نے اس سے پہلے آپ سے ملاقات کی تھی تو آپ سر تک قدم زخموں سے چور تھے، مولا یہ زخم کیسے اچھے ہوئے؟ امام نے فرمایا کاظم کفائی تھوڑی دیر پہلے ہمارے عزاداروں نے ایک مجلس برپا کی، اس میں ہمارے مصائب بیان ہوئے، ہمارے چاہنے والے روئے، ہماری دکھیا ماں ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھام کے اپنا رومال لے کے عزاداروں کے آنسو لے کر آئی اور میرے زخموں کے مرہم بن گئے، میرے زخم صحیح ہو گئے۔ کاظم کفائی کہتے جب مولا نے کہا میرے زخم ماتم داروں کے آنسوؤں سے ٹھیک ہو گئے تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کے سارے زخم اچھے ہو گئے، مولا یہ 2 زخم کیسے زخم ہیں جو یہ زخم بھر نہیں پا رہے ہیں؟ امام نے تڑپ کے کہا کاظم کفائی میرا ہر زخم قیامت تک کے لیے صحیح ہو سکتا ہے، لیکن یہ 2 زخم ایسے ہیں جن کے لیے کوئی مرہم نہیں بنا ہے، یہ 2 زخم اچھے نہیں ہو سکتے۔ کاظم کفائی کہتے میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آخر یہ زخم کیسے ہے؟ حسین نے تڑپ کے کہا کاظم کفائی یہ پہلا زخم میرے 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کا ہے، دوسرا زخم میرے 34 برس کے بھائی عباس کے جدائی کا ہے۔ اے کاظم یہ زخم کیسے بھر سکتا ہے؟ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے جوان بھائی کے بازو اٹھائے ہیں۔ اے کاظم یہ زخم کیسے بھرے؟ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے ٹوٹی ہوئی پرچھی کی انی نکالی ہے، میں نے عالم غربت میں اپنے کڑیل جوان کی میت تنہا اٹھائی ہے، کوئی میرا سہارا نہیں تھا۔ اے کاظم جب بھی کوئی مصیبت پڑھے اس سے کہنا کہ احتیاط کرے، میرے اکبر کے مصائب احتیاط سے پڑھا کرے، اس لیے کہ جب اکبر کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو میری ماں زہرا بڑی تکلیف اٹھاتی ہے، وہ شام جاتی ہے، میری بہن زینب غش بغش کھاتی ہے۔ اے کاظم کفائی میرے چاہنے والوں سے کہہ دینا میری مصیبت پر روئے، لیکن میرے اکبر کے پرسا بھی یہ سوچ کے دے کہ یہ زخم ایسا ہے کہ قیامت تک نہ بھر پائے گا۔ میرے اکبر کی مصیبت بیان ہوگی تو یقیناً میری بہن زینب کے دل کو سکون ملے گا، یقیناً میری بہن زینب خوش ہوگی، لیکن میرا یہ زخم، میرا یہ داغ قیامت تک نہیں بھر سکتا۔ یہ ایک بھائی کا داغ ہے، یہ ایک بیٹے کا داغ ہے، قیامت تک اسے یوں ہی رہنا ہے، اسی داغ کے ساتھ خدا کی عدالت میں حاضری دوں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباقين بمصاب الفاطمة آسن اللہ لکم عذاب فی عذاب فاطمہ. پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مقدس بی بی کا، جتنے ماتمدار یہاں بی بی کے غم میں شریک ہوئے ہیں، روئے ہیں، بی بی فاطمہ ان کے آنسوؤں کو قبول کر لیں. علی مرتضیٰ کے سامنے یہ سب سرخ روح ہوں، رسول خدا انہیں اپنے چاہنے والوں میں شمار فرمائیں. پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، اسی بی بی کے حق کا واسطہ انہیں اپنی پناہ میں رکھنا. پروردگار ہمارے جوانوں کو مسلح سے قریب رکھنا. پروردگار ہمارے جوانوں کو توفیق دینا کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمل صالح انجام دے سکیں. پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کی رداؤں کو سلامت رکھ. اے میرے پروردگار ہمارے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھ. دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقم خون فاطمہ، منتقم خون حسین، منتقم خون آل محمد یعنی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کو منہ دکھا سکیں، ان کی نعلین کا بوسہ دے سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی، اس نے مارا ہے ہمارے ہی بزرگوں. پہلو شکست کر دیا ایسا بطول کا مشکل ہوا ہے سانس بھی لینا بطول کا. پہلو شکست کر دیا ایسا بطول کا. ہے اہل عزا کو غم یہ رلائے گا حشر تک. اہل عزا کو غم یہ رلائے گا حشر تک. رو کے سند کے ٹکڑے اٹھانا بطول کا. پہلو شکست کر دیا ایسا بطول کا. پہلو شکست کر ایسا بطول کا. پہلو ایسا بطول کا. پہلو شکست کر دیا ایسا بطول کا. مشکل ہوا ہے سانس بھی لینا بطول کا. پہلو ایسا بطول کا. پہلو ایسا بطول کا. ٹوٹی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کی پسلیاں. ٹوٹی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کی پسلیاں. پہلو سے ہاتھ آئے نہ اٹھا بطول کا. پہلو شکست کر دیا
ایسا طول کا پہلو شکست کر دیا، ایسا طول کا پہلو شکست کر دیا، ایسا طول کا کیسا ستم ہے لگتا ہے امت کو ناگوار، کیسا ستم ہے لگتا تھا امت کو ناگوار، یاد رسول پاک میں رونا بطول کا پہلو شکست کر دیا، ایسا بطول کا پہلو شکست کر دیا، ایسا بطول کا پہلو شکست کر دیا، ایسا بطول کا خود کبریا کا شیر بھی غم سے تڑپ اٹھا، خود کبریا کا شیر بھی غم سے تڑپ اٹھا، واللہ نشان زخم جو، واللہ نشان زخم جو دیکھا بطول کا پہلو شکست کر دیا، ایسا بطول کا پہلو شکست کر دیا، ایسا بطول کا مشکل ہوا ہے سانس بھی لینا بطول کا پہلو شکست کر دیا، ایسا بطول کا ہے محسن کی شہادت ہو بیاں کیسے مومنوں، محسن کی شہادت ہو بیاں کیسے مومنوں، ایک آہ بھی نہ کر سکا بچہ بطول کا پہلو شکست کر دیا، ایسا بطول کا پہلو شکست کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی، ہائے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے، کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی، ہائے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، اتنی بے باس تھی مدینے میں نبی کی دکھتے، جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا کہ، ہائے کیسا تھا ستم رب کے قرآن پہ قدم، آ گئے گھر میں شکی کلمہ گو ہنستے رہے
فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی یاد جب آتا ہے دل ہوتا ہے پارا پارا کیسے حسنین کی مادے کو لئی نے مارا خون آنکھوں سے بہا صرف یا مہدی کہا اور زمین پر ہے گری کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی 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 صرف پہلو نہیں بازو بھی شکستہ ہوگا تم نے کس طرح جنازے کو سنبھالا ہوگا کیسے تربت میں رکھا میت کو بلا میرے مظلوم علی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی 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 جس گھڑی ہوگا یا رخسار میں پیواست گوہر رو کے کہتا رہا خود سے ابو طالب کا پسر ایسے تکتا نہ تجھے موت آ جاتی مجھے کاش اے بنت نبی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی 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 کلمہ گو ہنستے رہے جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی ہائے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے
فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے ساتھ دربار سے روتے ہوئے آتے تھے حسن ماں کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتے تھے حسن اس پہ یہ ظلم ہوا ہاتھ ظالم کا اٹھا خاک پر زہرا گری کلمہ کو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ کو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی یا پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا ہے یا زہرا یا زہرا ارے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا ہے مجلس پہ اور مسئلے پہ ہر جگہ کہہ رہا ہے رو رو کے ہم رہے نہ رہے مگر بی تا قیامت رہے گا میں سرور میری بی بی اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے تیری چوکھٹ در الہی کا استعارہ ہے یا زہرا یا زہرا بن کے اپنے بابا کی
زندگی بن کے تیرا بچپن ہے سکینہ بی بی اور جوانی ہے زینب مزتیا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ موسے پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا ارے تیرے بچوں سے جن کو پیار نہیں، تیرے بچوں سے جن کو پیار نہیں، وہ تیرے غم کا طلبگار نہیں، کھیل سمجھے نہ وہ تیرے غم کو، یہ عبادت ہے کاروبار نہیں، یا زہرا یا زہرا ہے، یا مجلس غم میں اشک بہسانے، مجلس غم میں اشک بہسانے، آ سکے یا نہیں خدا جانے، کیا بھروسہ ہماری سانسوں کا، اب کہاں ہم کہاں عزا خانے، یا زہرا یا زہرا ہے، 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 یا زہرا یا زہرا، ارے وقت آخر وقت آخر ہے بس میرا بی بی، انگنت ہے میرے گناہ بی بی، واسطہ تجھے کو تیرے بچوں کا، بخشوانا میرے گناہ بی بی، یا زہرا یا زہرا یا زہرا بس میرا بی بی، وقت آخر ہے بس میرا بی بی، انگنت ہے میرے گناہ بی بی، واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا، بخشوا
حسین امام حسین حسین امام حسین بے کس امام حسین پیاسے امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین تنہا امام حسین حسین 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 امام حسین محمد وآل محمد صلوات